ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. موت تو سب کو آنی ہے. موت کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے اعلیٰ موت شہادت کی موت. کوئی حادثاتی طور پر دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بستر مرگ پر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. مگر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اس کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اور شہادت کی موت ایسی موت ہے جو موت کو مار دیتی ہے. شہادت کی موت ایسی موت ہے جو موت کو مار دیتی ہے. اللہ کی راہ میں جب بندے نے انسان جان دے دی ہے تو اللہ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے. ہمیشہ کی زندگی. قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا مت کہو لمن ان لوگوں کو جو یقتل قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. ان کو کیا نہ کہو اموات، ان میں مردہ. بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں سمجھ نہیں. ہم تو ظاہر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا سر کٹ گیا ہے، جسم سے جدا ہو گیا ہے، روح کف سے نسی سے پرواز کر دی ہے، تو ہمیں تو بظاہر زندہ نہیں لگتے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں سمجھ. تو اللہ کی راہ میں جان دینے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے. شہید کو جو اللہ مرتبہ دیتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جنت میں چلا جائے اور اسے جنت کی نعمتیں ملیں تو پھر دوبارہ دنیا میں آنا نہیں چاہتا، کیونکہ موجیں چھٹ گئے تو مصیبت والی دنیا میں کون آئے. فرمایا اگرچہ اسے ساری دنیا کی دولتیں حکومتیں بھی مل جائیں تو وہ جنت کو چھوڑ کر دنیا میں آنا مگر شہید سے اللہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے. اللہ شہید یا اللہ ان کے کوئی لوڑ تو ہے نہیں، ہر شے میسر ہے. جب اللہ بار بار پوچھے گا نا تو کہیں گے اب سوال کیے بغیر گزارا تو ہے نہیں. کہیں گے یا اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم پھر تیری راہ میں لڑیں اور پھر قتل کیے جائیں. کیوں؟ لما یرا من الکرامت، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے خدا کی راہ میں جان دینے سے کتنی عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے. اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا دنیا میں آنے کی، مگر رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یا اللہ پھر تیری راہ میں. بلکہ یہ تو شہید ہے نا. میرے آقا نے فرمایا کہ
میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے نا کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے۔ حیات جاوداں پائی تیری راہ میں، حیات جاوداں میں نے ہمیشہ کی، تو حیات میں نے زندگی، حیات کا معنی تو جاوداں میں نے ہمیشہ، حیات جاوداں پائی تیری راہ میں فنا ہو کر، حیات جاوداں پائی تیری راہ میں۔ احد کے میدان میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کریم نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں ڈالا، وَتَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ، جہاں چاہتی جنت میں سیر کرتی، تَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا وَتَشْرَبُ مِن مَائِهَا، او کما قال، جنت کے میوے کھاتی اور جنت کی نہروں کا، وَتَّاوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ تحت ظل العرش، او کما قال، اور ان کا گھونسلہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں بولا؟ آلنا، ہمارے پاس تو آشیانہ کہہ لو، گھونسلہ جہاں پرندہ رہتا ہے، تو اللہ کریم نے کہاں سونے کی قندیلیں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، وہاں جا کر وہ ریسٹ کرتی ہیں، تاوی الی قنادیل من ذہب معلقۃ تحت ظل العرش۔ اب وہاں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہم یہاں موجے کر رہے ہیں، تو ہمارے پچھلے ہمارے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ ہم شہید جو ہو گئے ہیں، تو کوئی ہو جو ان کو بتائے کہ ہم موجے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے معاملے میں پریشان۔ تو اللہ نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو۔ مردہ یہاں لا تقولوا میں زبان پر پابندی ہے، مردہ مت کہو، لا تقولوا مت کہو، کس پر پابندی ہے؟ اور لا تحسبن میں دل و دماغ پر بھی پابندی ہے کہ ان کو نہ زبان سے مردہ کہنا ہے اور نہ دل و دماغ سے مردہ سمجھنا ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم، رب کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ یرزقون، انہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو نعمتیں انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ان پر وہ خوش خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، تو حیات جاوداں پائی تیری راہ میں، حیات جاوداں پائی تیری راہ میں فنا ہو کر۔ اللہ کی راہ میں مر کے بندہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جاتا ہے۔ شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے۔ میں نے صاحب دعا دے کرو،
شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یکلم احد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے، واللہ اعلم بما یکلم، اور اللہ خوب جانتا ہے کون زخمی ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ نیت اور ارادہ، ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ راہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں وہی ہوگا جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ عالم بما یکلم، اللہ کو پتہ ہے نا کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے۔ الا جاء یوم القیامہ، مگر جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے دن آئے گا، کس حال میں؟ وَجَرْعُهُ يَصَابُ دَمًا، اس کے جسم سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، تاکہ سب کو پتہ یہ چلے یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہے۔ مگر حضور نے فرمایا اللون لون الدم وریح وریح المسک، فرمایا اس کا رنگ تو خون والا ہوگا مگر خوشبو کستوری والی آ رہی ہوگی۔ یہ رنگین شام صبح عید کی تمہید، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید۔ اچھا بتاؤ تمہید کسے کہتے ہیں بھلا؟ اصل مقصد سے پہلے جو گفتگو ہوتی ہے نا، یہ بات ہوتی ہے، اس کو تمہید کہتے ہیں۔ اصل مقصد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مگر جو ابتدائی باتیں وہ تمہید۔ اور تمہید کا مجھے ایک حفیظ جلندی کا شعر آگے بڑا ہی مزیدار ہے۔ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا تے چھوٹی ہے حضور آپ دے در تے میں پہنچ جا، مگر تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید، شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، موت مارنا لی ہوتی ہے نا، مگر شہید کی موت زندہ کرنے والی ہے، یہ موت بھی مسیحا بن لی ہے۔ زندہ کیا کہا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، بول دیو سارے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا، اللہ اللہ موت نے کس کو مسیحا۔ حضرت عبد الرحمن نویری
عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، آپ قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اسی دوران آپ کو شہادت نصیب ہوئی، ایک عیسائی آپ کے پاس آیا، آپ کی لاش کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، تو کہتا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ بتا اب تیری زندگی کہاں گئی؟ آپ نے اسی وقت سر اٹھایا اور کہا وَحَيٌّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت ام حارثہ، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگ میں شہید ہو گئی، مگر ان کو تیر ایسا لگا کہ پتہ نہیں تھا کہ کس نے مارا، اس کو کہتے ہیں سہم غرب۔ تو بعض لوگ ان کی شہادت میں شک کرتے تھے، پتہ نہیں اپنوں کے تیر سے مر گیا ہے یا دوسروں کا۔ تو ظاہر بات ہے کہ والدہ کو پریشانی تو تھی نا۔ ان کی والدہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ الا تحدثنی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر اصابہ سہم غرب۔ ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، میرا سہارا گیا مگر وہ تو موجیں کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدتُ عَلَيْهِ الْبُكَاءَ، کہ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں خوب روں گی، کیوں؟ میرا سہارا بھی گیا، اسے بھی کوئی آرام نہیں ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا نبی سب کو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیا پوچھا؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اگر جنت میں نہیں ہے تو میں ٹکا کے روواں گی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا نبی کو سب کچھ پتہ ہے، اور نجات اسے ملے گی جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ حضور سے جب پوچھا گیا نجات کسے ملے گی، آپ نے فرمایا ما کھانا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، یہ صحابی کا نجوم کا ترجمہ ہی سمجھ لو۔ رشد میں نے ہدایت، بولو رشد میں نے، صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں، رہے حق دکھانے کو یہ نورانی منارے ہیں، رہے حق دکھانے کو یہ نورانی منارے۔ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، کیوں؟ خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے میں صبر کروں گی، تو حضور نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت و ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، فرمایا جنت کے کئی درجے ہیں، اللہ نے تیرے بیٹے کو سب سے اعلیٰ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائی ہے۔
سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یہاں نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یہاں نہیں۔ اور دیکھیے بظاہر تو شہید کو بڑے زخم لگتے ہیں، بڑے زخم لگتے ہیں، مگر انہیں درد ہوتی ہوگی مگر احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمال یار سامنے ہوتا ہے، جمال یار بھی سامنے ہوتا ہے، اور جنت میں ملنے والا ٹھکانہ بھی سامنے ہوتا ہے۔ وہ کہندا ہے میں کدوں مراں تے محبوب بھی نظر آندا رہے تے جنت جلدی تو جلدی پہنچ جاؤں۔ ایک صحابی حضرت عمارہ بن زیاد، تیر لگا سینے میں کھپ گیا، لڑ کھڑا کے زمین پر آ رہے، مگر تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا یہ نہیں مجھے میرا بیٹا مل جائے، میرا بھائی مل جائے، کوئی عزیز مل جائے، خواہش یہی ہے کہ آخری وقتوں میں میرے محبوب کے قدموں میں میری جان نکل جائے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم یہی دل کی حسرت یہی یار، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی جینے کا حاصل ہے، یہی مرنے کی تمنا ہے، تیرے قدموں میں سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے، یہی مرنے کا حاصل ہے، یہی جینے کی تمنا ہے۔ حضرت عمارہ اٹھ نہیں سکتے مگر لیٹے لیٹے سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہیں جلوہ محبوب نظر آ جائے، رخ والضحیٰ پر نظر پڑ جائے، آخر حضور کا چہرہ نظر آیا، چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچا جائے مگر اٹھنے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت نہیں، انہوں نے کولیوں کے بل رینگنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ کولیوں کے بل رینگتے رینگتے حضور کے قدموں پہ پہنچے اور سر رکھ کے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، گر وقت اجل دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہوں، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہوں، گر وقت اجل، مرنے کے وقت، یہ اعلیٰ حضرت کی چھوٹے میں حضرت حسن رضا کا شعر ہے، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا بھئی جتنی ہو قضا، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدہ میں ادا ہو، جتنی ہو قضا جتنی ہو قضا، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِشَهِيدٍ عِندَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ، اللہ شہید کو 10 چیزیں عطا فرماتا ہے، یغفر لہ فی اول دفعۃ، پہلی مرتبہ اسے بخش دیا جاتا ہے، نہ حساب و کتاب ہی، یغفر لہ فی اول دفعہ ویرا مقعدہ من الجنہ، اور مرنے سے پہلے جنت والا ٹھکانہ دیکھ دیا جاتا ہے، ویجار من عذاب القبر، اسے عذاب قبر سے بھی بچا لیا جاتا ہے، ویامن من الفزع الاکبر، اور قیامت کے دن جب لوگ گھبرائے ہوں گے اللہ اسے اس گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پھر کنیاں موجوں ہوں گی ہیں،
یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید. عیداں عیداں ہو گئی نا, بولو بھائی عیداں عیداں ہو گئی ہے نا. یہ رنگی شام صبح عید وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تاج الوقار. قیامت کے دن اسے عزت و عظمت والا تاج پہنایا جائے گا. اور تاج کتنا قیمتی ہوئے گا؟ فرمایا الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا. اس کا ایک موتی ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا ویزوج سنتین وسبعین زوجۃ من الحور العین. اور 72 حوروں سے اس کا نکاح کرایا جائے. جنتی 72 حوروں سے اس کا. اور دیکھیے وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقْرَانِهِ او کما قال, اس کے دوست ساتھی قبیلے والے 70 بندوں کی وہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید. یہ رنگی شام صبح عید کی